الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تا قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور محبوب زندگی میں آپ کی سیرت طیبہ کے اندر امت کے لیے ایک نمونہ موجود ہے. اور یہ آیت اس بات کے اوپر وضاحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہے، بلکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت پیاری بات لکھی. اس آیت پاک کو لکھا، اس آیت پاک کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ هذه الآیۃ الکریمہ اصل کبیر فی تأسیس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ وافعالہ واحوالہ. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت سورۃ الاحزاب کی کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین زندگی حضور کی سیرت طیبہ میں تم مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس میں بہترین نمونہ موجود ہے. اس آیت کے بارے میں ابن کثیر لکھ رہے ہیں کہ هذه الآیۃ الکریمہ اصل کبیر، اتباع رسول پر بہت ساری آیتیں قرآن میں، لیکن ان آیات کے اندر هذه الآیۃ الکریمہ اصل کبیر، سب سے بڑی آیت، سب سے زیادہ بزرگ اور محترم آیت، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے احوال، آپ کے افعال کی تابعداری اور اقتداء کا حکم ملا ہے. ان تمام آیات میں یہ آیت سب سے بڑی آیت ہے قرآن کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. آپ کے اقوال میں، آپ کے افعال میں، آپ کے احوال میں، آپ کے حالات زندگی میں امت کے لیے نمونہ ہے. آپ کے مبارک باتوں میں امت کے لیے نمونہ ہے. آپ کے مبارک افعال، کام، اس کام کو حضور کیسے کر رہے ہیں، کس کام کے بارے میں کیا ہدایت ارشاد فرما رہے ہیں، عملاً اس کو خود کیسے کر رہے ہیں، اس کے اندر امت کے لیے نمونہ ہے. تو یہ آیت قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے اس اعتبار سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اقوال، کل افعال اور کل احوال امت کے لیے نمونہ ہے. ماں سوا اس کے کہ جو نبی کی خاصیت ہوتی ہے، جیسا کہ 4 سے زیادہ شادیاں کرنا نص قطعی قرآن کی حکم کی وجہ سے فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. یہ آپ کے لیے خاص ہے، ایمان والے اس میں نہیں شامل ہیں. تو پیغمبر کی کچھ خاصیتیں ہوا کرتی ہیں. اس کے علاوہ نبی کے کل اقوال، کل افعال، کل احوال امت کے لیے اس میں نمونہ موجود ہے.
اچھا، ایک بات اس کے اندر پھر یہ بھی سمجھیے کہ نبی کی حالات زندگی کے دو پہلو ہیں۔ حالات زندگی نبی کی اس کے دو پہلو ہیں، ایک پیدائش سے لے کر نبوت ملنے تک کے حالات زندگی 40 سال کی عمر تک، اور ایک ہے 40 سال کے بعد نبوت ملنے کے بعد سے لے کے وصال مبارک تک۔ تو نبی کی زندگی کے کل کتنے حالات ہو گئے؟ دو حالات ہیں۔ ایک حالات یوم پیدائش سے لے کر وحی اترنے کے دن نبوت ملنے کے وقت تک، یعنی 40 سال مکمل۔ اور ایک ہے نبوت ملنے کے بعد دنیا سے پردہ فرمانے تک کا زمانہ۔ تو نبی کے حالات زندگی جو ہیں یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ بات موٹی ہے، سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیے کہ یوم پیدائش سے لے کر 40 سال تک حضور مکہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے نام سے جانے پہچانے، معروف تھے، پہچانے جاتے تھے، اور ساری مکہ کی آبادی، تمام تر لوگ محمد بن عبداللہ کے نام سے واقف کار تھے۔ کسی کو یہ بات علم میں نہ تھی کہ یہ محمد بن عبداللہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کرنے والا ہے اور یہ محمد الرسول اللہ بننے والا ہے۔ لہذا تمام قریشی، تمام آپ کے رشتہ دار، تمام مکہ کی کل آبادی 40 سال تک حضور کو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے نام سے پہچانتے تھے، اور آپ کی شخصیت کا تعارف مکہ المکرمہ کی پاک سرزمین میں اس اعتبار سے تھا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور تھا تو اس کو آپ بتائیں، ثابت کریں۔ پھر جب آپ پر وحی آئی ہے اور 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اب مکہ کی آبادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کے نام سے پہچانے نہ جاتے تھے، بلکہ اب آپ کی پہچان محمد الرسول اللہ کے نام سے۔ بولو ٹھیک ہے غلط ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک وہ ہے جو یوم پیدائش سے لے کر نبوت کا اعلان کرنے تک کا وقت، اور ایک وہ ہے کہ اعلان نبوت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک کا وقت۔ تو پیدائش سے لے کے 40 سال تک مکہ کی پاک سرزمین میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے نام سے معروف اور جانے پہچانے جاتے تھے۔ کسی مکی کو اس بات کا قطعاً علم نہ تھا، کسی قریشی کو قطعاً اس بات کی واقفیت نہ تھی کہ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب 40 سال کے بعد جا کر اعلان نبوت کر لیں گے۔ ہاں، البتہ حضور کے حالات زندگی سے لوگوں کو یہ بات واقعتاً پتہ تھی کہ یہ کوئی شان والا انسان بننے والا ہے۔ یہ تو یوم پیدائش سے پتہ چل گیا تھا کہ جب قریش کی عورتوں نے آ کر یوم پیدائش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کے وقت میں آ کر روشنی میں دیکھا، تو یہ پہلا بچہ تھا عورتوں کے سامنے جس کو انہوں نے یوم پیدائش کے چند گھنٹوں کے بعد دیکھا۔ تو مفتوح العینین شاخصا ببصری الی السماء، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور آنکھوں کو آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر اور ایک پوری توجہ کے ساتھ بغیر پلک جھپکائے ہوئے آسمان کی طرف گہری نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ گویا کہ آسمان کی طرف نگاہوں کا حضور کا کرنا پیدائش کے چند لمحوں کے بعد یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی یوم پیدائش ہی سے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے اندر مستغرق تھے۔ تو شاخصا ببصری الی السماء، تو آپ کی اس حالات زندگی کو دیکھ کر یہ بات تو پتہ چل رہی تھی، لیکن آپ سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء کی حیثیت سے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تعارف کرواویں گے، اس کا علم نہ تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے دو پہلو ہیں، 40 سال اور 40 سال کے بعد۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ 40 سال تک محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب ہیں، اور 40 سال کے بعد محمد الرسول اللہ ہیں۔ اور وحی آنے کے بعد جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے پکارا ہے، خطاب کیا ہے، تو محمد بن عبداللہ کے نام سے کہیں نہیں پکارے گئے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا تو محمد الرسول اللہ سے یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، ان الفاظ سے، یا ایھا الرسول، ان الفاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا۔ پورے قرآن کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا محمد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کئی حضور کو نہیں پکارا، یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا ہے، یا ایھا النبی کہہ کر پکارا ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، یا محمد کہہ کر قرآن نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا، اس لیے کہ عربوں کے اندر نام لے کر پکارنا بڑی شخصیت کو بے ادبی ہوتا تھا۔ جیسے کوئی اپنے باپ کو باپ کا نام لے کے پکارے، استاد کو استاد کا نام لے کر پکارے، تو یہ بے ادبی ہے۔ باپ کا نام نہیں لیا جاتا، استاد کا نام لے کر نہیں پکارا جاتا۔ صفت کے ساتھ پکارا گیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور کو جب بھی پکارا ہے، خطاب فرمایا، تو محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اس طرح کی آیتیں قرآن میں بیچیوں اتری ہوئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے محمد الرسول اللہ، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب بات کو ذرا سمجھیے گا غور سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہا نمونہ کون سی زندگی میں ہے؟ نمونہ کس کی زندگی میں ہے؟ محمد الرسول اللہ نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو نمونہ کہا گیا ہے زندگی کے اس حصے کو جو بعد از نبوت ہے۔ بولو کس کو کہا گیا؟ نبوت کے بعد کے زمانے کو امت کے لیے نمونہ بنایا گیا۔ یہ کہا نہیں گیا ہے کہ پیدائش سے لے کر 40 سال جو نبی نے گزارے ہیں قبل از نبوت، جو محمد بن عبداللہ کے نام سے معروف تھے، اس میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نہ، کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کی زندگی تم مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی زندگی کے حالات دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ حالات زندگی ہے جو پیدائش سے لے کر 40 سال تک، اور ایک وہ ہے جو 40 سال کے بعد سے لے کر وصال فرمانے تک۔ تو قرآن پاک نے جس زندگی کو امت کے لیے نمونہ قرار دیا ہے، وہ زندگی کا بولو کون سا حصہ ہے؟ جو نبوت ملنے کے بعد کا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے کا زمانہ، اس میں شک نہیں کہ اس کا تذکرہ باعث برکت ہے، اس کا تذکرہ کرنا محبت ہے، اس کا تذکرہ کرنا رحمت کے اترنے کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیدائش کے واقعات، بچپن کے واقعات، لڑکپن کے واقعات، جوانی کے واقعات، نبوت ملنے سے پہلے 40 سال کی عمر تک کے واقعات، آپ کی تجارت، آپ کی رضاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائے حلیمہ کے گھر جانا، آپ کا دیہات میں وقت گزارنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کے سارے حالات، اس سب کا تذکرہ باعث برکت ہے، باعث محبت ہے، محبت کی دلیل ہے۔ اس کا تذکرہ کرنا بلا شبہ اپنی جگہ ایک عمدہ کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے جس بات میں نمونہ رکھا ہے، فرمایا وہ نبوت کے بعد کا زمانہ ہے۔ 40 سال سے پہلے کے تمام تر حالات زندگی نمونہ
نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی 40 سال یہ امت کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ نمونہ بنایا گیا ہے تو صرف اس 23 سالہ زندگی کو جو مکہ اور مدینہ مکی اور مدنی زندگی کے ادوار ہیں، یعنی 13 سال مکہ المکرمہ کے اور 10 سال مدینہ پاک کے، تو 23 سال حضور کی زندگی امت کے لیے نمونہ بنائی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن نے نمونہ کے لیے جب کہا تو وہاں پر محمد الرسول اللہ کا لفظ استعمال کیا، رسول اللہ کا لفظ استعمال کیا، محمد بن عبداللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہاں پر آ کر ہمارا اختلاف ہے ان حضرات سے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک، انتقال فرمانے تک، پردہ فرمانے تک نمونہ ہے۔ نمونہ 40 سال کے بعد کی زندگی کو قرآن نے کہا ہے۔ تذکرہ ہم کریں گے، حضور کی پیدائش کی برکتیں بتائیں گے، حضور کا بچپنا ہم بتائیں گے، حضور کا لڑکپنا ہم بتائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی ابتدا ہم بتائیں گے، آپ کا عفت ہونا، آپ کا پاکدامن ہونا، آپ کا صادق اور امین ہونا، اور نبوت سے پہلے ہی ان تمام چیزوں سے بیزار ہونا جو نبوت ملنے کے بعد ناجائز ہونے والی تھی۔ یہ سارا کا سارا تذکرہ کیا جائے گا، لیکن امت کو جس شاہراہ پر امت کو چلایا جائے گا وہ زندگی کا وہ حصہ ہے جو 40 سال کے بعد ہم ساری دنیا کے انسانوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو، تمام کے تمام دیہاتی اور شہریوں کو، تمام مردوں کو اور عورتوں کو پیارے پیغمبر کی زندگی کے اس حصے کی طرف دعوت دیں گے جو بولو 40 سال کے بعد کا زندگی۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بھائی نقطہ دماغ میں بٹھائیں گے تو اشکالات حل ہوتے چلے جائیں گے، بات واضح ہوتی چلی جائے گی اور کوئی اشکال انشاءاللہ باقی نہیں رہے گا۔ لقد كان لكم في رسول الله، الفاظ دیکھیے، لقد كان لكم في رسول الله، اور یہ رسول اللہ کب بنے ہیں؟ جب آپ پر وحی اتری، جب آپ کو نبوت ملی ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر تشریف لائے ہیں، اس کے بعد حضور محمد رسول اللہ بنے۔ تو اب کہا گیا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، حضور کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ کا کیا معنی؟ اللہ، دیکھو بھائی، نمونہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے مثال دی جاتی ہے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول تو مثالوں سے بالا کر، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کے رسول پر کوئی مثال نہیں۔ یہ صرف بات سمجھانے کے لیے، ایک کرتا، ایک قمیض آپ درزی کے پاس لے جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نمونہ ہے، یہ قمیض ہے، اس جیسی قمیض آپ مجھے تیار کر دیں۔ درزی اس قمیض کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کو رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کے مطابق آپ کو قمیض تیار کر دوں۔ اس کو کیا کہا گیا؟ نمونہ۔ کیا کہا گیا؟ آپ نے ایک نمونہ دے دیا ہے، اب یہ اس کے مطابق قمیض تیار کرے گا، جتنی بڑی ہے آستین اتنی بڑی ہوگی، جتنے انچ کی یہ ہے اتنے انچ کی ہوگی، جتنا لمبا دامن ہے اتنا ہوگا، جیسے اس کا کالر ہے ویسے کالر ہوگا، جیسے اس کی چوڑائی ہے ویسی چوڑائی ہوگی، لمبائی چوڑائی ساری چیزیں اسی کے مطابق، اس کا نام نمونہ ہے۔ اب آپ جاتے ہیں درزی کے پاس، ہفتے کے بعد آپ پہنچے، اس نے ٹائم دیا تھا، آپ پہنچے، اس نے اس نمونے کے مطابق آپ کو قمیض نکال کے دکھائی کہ یہ کپڑا آپ لائے تھے، یہ میں نے نمونے کے مطابق تیار کر دیا، آپ نے ناپا، تولا، دیکھا، سارا کچھ اس کے بالکل مطابق تھا، تو آپ اس نمونے کے مطابق تیار شدہ چیز کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے۔ اور آپ اس درزی کو دل سے کیا دیں گے؟ دعائیں دیں گے، اور جیب سے نکال کے کیا دیں گے؟ اس کے منہ مانگے، کتنے پیسے درزی صاحب ہوگا؟ 150 روپے، 150 روپے دے دیں گے، 200 روپے، 200 روپے، جیب سے نکال کے دیے پیسے اور دل سے اس کو کیا دی؟ دعائیں، اور کہا کہ واقعتاً آپ ایک ماہر درزی معلوم ہوتے ہیں کہ آپ نے میرے نمونے کے مطابق میری قمیض تیار کی، تو وہ قمیض آپ نے قبول کر لی اور اس کے پیسے بھی دیے، اس کی تعریف بھی کری، اس کو دعا بھی دی۔ اللہ نے کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اے مسلمانوں، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔
رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے؟ دیکھو زندگی میں اپنے آپ کو آزاد مت سمجھنا. تمہیں زندگی ایک گزارنی ہے. اب تم نے وہ زندگی جو اللہ کی پیاری ہے، محبوب ہے، وہ گزارنی ہے. تو اس کے لیے تمہارے کو ہم ایک نمونہ دے دیتے ہیں. یہ نمونہ وہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے. یہ نمونہ وہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے. اب اگر تم بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ انعامات سے نوازے، اللہ تم کو انعامات سے نوازے، اللہ تعالیٰ تمہارے کام پر تمہیں داد دے، خوشی کا اظہار کرے، تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ نمونے کے مطابق اپنے آپ کو بنا لو. اگر تم روز قیامت نمونے کے مطابق بن کر آ گئے تو تمہیں داد بھی ملے گی، تمہارے کو انعام بھی ملے گا، تمہارے سے تمہارا مولا خوش بھی ہوگا اور تمہارے کام کو بولو قبول بھی کر لے گا. تمہارے کام کو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله. تحقیق نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اور نمونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے مطابق چیز کو تیار کیا جائے. اب اگر اس کے مطابق چیز تیار ہے تو قبول ہے، اور اگر اس سے جس قدر ہٹی ہوئی ہے اس قدر اس چیز میں عیب ہے. جس قدر وہ چیز اس سے ہٹی ہوئی اس قدر اس میں، درجی صاحب آپ نے لمبائی تو پوری رکھی ہے لیکن چوڑائی میں آپ نے تھوڑی گڑبڑ کر دی. تو یہاں سے تنگ ہو رہی، یہاں سے تو ٹھیک ہے، یہاں سے تنگ ہو رہی، اس میں یہاں سے عیب آ گیا ہے. ماسٹر صاحب آپ نے اس کا کالر تو بالکل ٹھیک بنایا ہے لیکن آستین کی چوڑائی آپ نے کم کر دی ہے، لہذا وضو کرتے وقت یہ آستین اوپر آ کر پھنس جاتی ہے. یہاں سے اس میں عیب آ گیا. نمونے سے جس قدر چیز ہٹی ہوئی ہوگی اس قدر اس کے اندر عیب آتا چلا جائے گا. آپ درجی کے بعد قمیض دے کر آئے، بھائی ایسی قمیض تیار کر دی، لے کے رکھ لی. اس کے بعد جب آپ پہنچتے ہیں تو جناب اگلا دامن تو لمبا ہے پورا کر دیا، اس کے مطابق پچھلا دامن اس نے سرین تک اٹھا دیا. آپ نے کہا کہ بھائی میرے کو بغیر کالر کے بنانی ہے، شیروانی کالر بنانا ہے. اس نے انگریزی کالر بنا دی. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا دوں چھوٹی سی، یہ میری قمیض ہے نا، اس کے اندر ایک جوڑ یہ لگا ہوا ہے، ایک یہ لگا ہوا ہے، ایک بیچ میں بڑا جوڑ لگا ہوا ہے. یہ 3 جوڑوں پر مشتمل ہے. کپڑے کا جو سائز ہے وہ اتنا تھا کہ درزی اتنا بڑا 1 پیس نکال سکتا تھا، ایک پیس کے اندر اتنا بڑا بنا سکتا تھا. یہ اس کو اقرب الی سنت اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کے لباس کے اندر جوڑ لگے ہوئے ہوتے تھے. تو علماء کہتے ہیں نیا کپڑا کاٹ کے دوبارہ سیلو، جوڑ بنا لو تاکہ حضور کے کپڑے کی مشابہت. بس یہ اس لیے جوڑ لگا ہے، اس میں کوئی اور. یہ میرا درزی اس کو 1 پیس میں بنا سکتا تھا، اس لیے کہ ہمارے پاس جو کپڑا مارکیٹ میں بکتا ہے اس کا چوڑائی جو ہے اس کی چوڑائی کی اب اتنی ہے کہ ہمارا کرتا اس سائز کا نکل سکتا ہے. لیکن ہم اس سائز کا ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں یہاں سے کاٹو، یہاں سے کاٹو، پھر کاٹ کے دوبارہ جوڑ دو اور سلائیاں لگا دو. سلائی لگانے سے ہم نے ٹکڑوں کو جوڑ کر عیب دار بنا کر سلائیاں لگا کر جوڑ بنا کر اس کو نبی کے کرتے کے مشابہ کیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو پیارے پیغمبر کے لباس میں جوڑ ہوتے تھے. اور تشبہ میں تکلف ہے، تشبہ میں تکلف اختیار کرنا پڑتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو حاجت ہو. حضور نے تو اس لیے جوڑ لگائے کہ آقا کے پاس نیا لباس نہیں ہوتا تھا، تو پیمن لگ گیا، پھر ادھر سے پیمن لگ گیا، پھر ادھر سے جوڑ لگا دیا، ادھر سے جوڑ لگا دیا، کام چلا گیا. ہم اس میں سے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا لباس نہیں ہے، ہم نے اس کو پھاڑ کے دوبارہ اس کو اس لیے جوڑا ہے کہ تشبہ و تکلف سے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سواری پر جا رہے ہیں، غلام صاحب ایک راستے پر پہنچے، سواری کو ایک طرف لگایا اور راستے سے تھوڑا سا اندر کی طرف ہٹ کے گئے اور جا کے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، واپس آئے اور اپنے ساتھی سے پوچھا کہ میں کیا کرنے گیا تھا. انہوں نے کہا حضرت آپ پیشاب کرنے گئے تھے. انہوں نے کہا واللہ مجھے پیشاب کی حاجت نہیں تھی، نہ میں نے پیشاب کیا ہے. پھر کیا کر رہے تھے؟ کہا میں آقا کے ساتھ ایک دفعہ یہاں سے گزرا تھا اور میں سواری پہ حضور کا ساتھ تھا.
اسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو اپنے ایک طرف لگایا اور آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت تھی، حضور اترے اور اسی جگہ تک جا کر حضور پیشاب کے لیے بیٹھے تھے۔ میرا یہاں سے گزر ہوا تو میرا جی نہ چاہا کہ میں نبی کے طریقے کو چھوڑے بغیر یہاں سے گزر سکوں۔ اتباع میں تکلف ہے، ضروری نہیں ہے کہ حاجت ہو، تکلف، بناوٹ۔ ہم اپنے نبی کے طریقوں کو بناوٹی طور پہ بھی کریں گے، اللہ حقیقت تک پہنچائے گا۔ اللہ کس تک پہنچائے گا؟ حقیقت تک پہنچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور کی زندگی نمونہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ درزی صاحب نے پیچھے سے قمیض اٹھا دی، اس نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ کیا حرکت کری؟ اس نے کہا مولوی صاحب آپ غلطی لوگ ہو، سیدھے سادے لوگ، آپ کو پتہ ہی نہیں فیشن یہی چل رہا ہے، پیچھے سے ننگا رکھو۔ تو آپ آگے سے کیا کہیں گے؟ بھائی تیرا فیشن تجھے مبارک ہو، میں نے جو تجھے نمونہ دیا تھا تجھے تو اس کے مطابق بنانی چاہیے تھی۔ وہ کہے گا مولوی صاحب فیشن یہ چل رہا ہے، سارے لوگ بازار میں اسی طرح پہنتے ہیں۔ تو لاکھ وہ اپنے اس سلائی پر آپ کو دلائل دے، آپ اس کے دلائل مانیں گے؟ قبول کیے جائیں گے دلائل کہ یہ وجہ تھی، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، سارے دلائل رد، الٹا کپڑے کا تاوان، ناراضگی الگ، اور آئندہ اس سے سلائی کروانا بند، بائیکاٹ، اس قابل نہیں۔ تو اب جتنے بھی لوگ نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر شادیوں میں، خوشیوں میں، غموں میں، کاروبار میں، اپنی معاشرت میں جتنے غلط طریقے رائج کر رہے ہیں اور اپنے جھوٹے دل کو جھوٹی دلائل سے سمجھا رہے ہیں، اجی مولوی صاحب کیا کریں، دنیا داری کی تو کوئی چیز ہے نا، آپ کو پتا ہے بچے نہیں مانتے، آپ کو پتا ہے حالات ایسے ہیں، کیا کریں، برادری سے تو نہیں کر سکتے نا مولوی صاحب، آپ کی وجہ سے خاندان سے تو نہیں کر سکتے نا، یوں تو نہیں ہو سکتا۔ اب جھوٹے جھوٹے دلائل سے اپنے جھوٹے دل کو مطمئن کر رہا ہے، اس لیے ہم نے یوں شادی کری، اس لیے ہم نے یوں غم منایا، اس لیے ہم نے کاروبار یوں کیا، اس لیے ہم نے یہ کام ایسے کیا، کر لیا۔ یہ سارے دلائل اپنے جو ہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو پاس کرا لے گا وہ غلط قمیض کہ میں نے اس لیے اٹھا دی تھی، یہ مسئلہ یوں فیشن چل رہا تھا، مارکیٹ یوں تھی، سارے لوگ ایسے کر رہے تھے، میرا تو پورا خاندان ہی ایسا تھا، سب کی داڑیاں غائب تھی، ایک آدمی بھی میرے خاندان میں ایک قدم کی داڑھی نہیں تھی، اس لیے میں نے بھی نہیں رکھی، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، شادی نہیں ہو رہی تھی، کالا کولا اس لیے لگایا تھا کہ جناب عمر زیادہ معلوم ہو رہی تھی، شادی نہیں ہو رہی تھی، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، مسئلے 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 بنا کے جھوٹے دل کو جھوٹی دلائل سے سمجھا رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ کوئی دلیل نہیں چلے گی، کہا جائے گا کہ وہ نمونہ واپس کرو اور اس نمونے کے مطابق نہ بنانے کی وجہ سے جرمان اور تاوان تمہیں دینا پڑے گا، اب ہے سزا، چلو جان لو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یاد رکھیے دو پہلو، تو ایک پہلو حضور کی زندگی کا وہ ہے جو نبوت سے پہلے کا ہے، وہ نمونہ، وہ حضور کے حالات ذاتی زندگی۔ دیکھیے اگر ہم اس کو نمونہ کہیں تو کتنا مشکل ہو جائے گا، آپ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنا گزارا ہے سعدیہ حلیمہ کے گھر میں، تو کیا ہم اپنے بچوں کو سعدیہ حلیمہ کے گھر مکہ کے اندر لے آ کر بچپنا گزروا سکتے؟ بولیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں جبل غنم میں، مکہ المکرمہ میں، بیت اللہ کے سے مشرقی سندھ کے اندر ایک پہاڑ ہے، جبل غنم اس کا نام ہے، اس پہاڑ پہ آقا بچپن میں بکریاں چراتے رہے، تو کیا ہم نمونہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کے ویسا بنتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، نمونہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے بچوں کو لے کر مکہ کی پہاڑیوں کے اوپر بکریاں چروا سکتے ہیں بولو؟ اور سارے دنیا کے مسلمان مکہ کے اس پہاڑ پہ جمع ہو کے بکریاں چرا سکتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے، تو اگر حضور کی نبوت سے پہلے کی زندگی کو نمونہ بنایا جائے تو کیا ہم میں سے کوئی پیر کو پیدا ہو سکتا ہے؟ بتائیے۔ یا ہم میں طاقت ہے کہ ہم اپنے گھر میں پیر کو بچہ پیدا کر لیں؟ آقا نامدار صبح صادق کے وقت میں تشریف لائے، تو اگر حضور کی زندگی کے ان حالات کو نمونہ سمجھا جائے اور کہا جائے تو کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے کہ صبح صادق کے وقت میں پیدا ہو جائے؟
آقا نامدار ربیع الاول میں پیدا ہوئے، تو کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ربیع الاول میں پیدا ہو یا اپنے گھر میں ربیع الاول میں بچہ پیدا کرا لے؟ بولو طاقت رکھتا ہے؟ وہ حالات زندگی حضور کے ساتھ خاص ہیں، وہ حالات زندگی حضور کے ساتھ خاص ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد پیدائش کی جگہ مکہ المکرمہ ہے، کیا ہم میں کوئی شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے گھر میں بچہ مکہ میں پیدا ہو؟ بولیے بتائیے۔ وہ حضور کی زندگی کے حالات خاص ہیں، پیارے آقا کے ساتھ مختص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو نمونہ نہیں کہا، بلکہ جب نبوت مل گئی ہے تو نبوت ملنے کے بعد کی زندگی کو نمونہ بنایا۔ اسی وجہ سے تمام محدثین نے آقا کی زندگی کا اکثر حصہ جو محفوظ کیا ہے وہ بعد از نبوت ہے، قبل از نبوت نہیں۔ اس لیے ساری باتیں حدیثوں میں ملیں گی۔ امام بخاری کی حدیث کھولیے آپ، امام مسلم کی حدیث اٹھا کر دیکھیے، صاحب ترمذی کو اٹھا کر دیکھیے، امام ابن ابی ماجہ کو اٹھا کر دیکھیں، امام ابی داؤد شریف کو دیکھیں آپ اٹھا کر، امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، صاحب کنز کی حدیثوں کو اٹھا کر دیکھیں۔ تمام محدثین نے جتنی بھی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث کی کتابوں میں جمع کی ہے وہ نبوت کے بعد کی ہیں۔ بولو وہ نبوت کے، حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کیا، حضور نے نماز ایسے پڑھی، حضور نے روزہ ایسے رکھا، حضور نے روزہ اس طرح سے کھولا، اس وقت میں سحری فرمائی، حج ایسے کیا، شادی ایسے کری، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا ایسے کھایا، بستر ایسے بچھایا، آرام ایسے فرمایا، آرام کے وقت میں یہ دعا پڑھی، اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھی، مسواک ایسے فرمائی، قضاء حاجت ایسے فرمائی، قضاء حاجت سے نکل کر یہ دعا پڑھی، اور نکاح کے وقت میں یہ دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر یہ باندھا، ولیمہ ایسے دن کیا، ولیمہ ایسے وقت کیا، ولیمے میں اتنے لوگوں کو بلایا، اتنے 100 کلو کا کھانا بنایا، اتنے وزن کی بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائی۔ ایک ایک زندگی کا پہلو آقا نامدار کا جو نبوت کے بعد کا ہے وہ احادیث کے اندر محدثین نے محفوظ کر کے امت تک پہنچایا کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ میرے نبی کو میں نے نمونہ بنایا ہے تو میرے نبی کی زندگی کا کوئی پہلو بھی امت سے ضائع نہ ہو جائے، اور میرے نبی کی زندگی کے سارے اقوال، سارے احوال اور سارے احوال ساری دنیا میں پھیلتے چلے جائیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر امت کو اس کی حفاظت پہ لگایا۔ اسی وجہ سے تمام حدیثوں کی کتابوں میں آپ کو یہی سب کچھ ملے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں تک پیدائش اور پیدائش کے بعد نبوت ملنے سے پہلے تک کی زندگی ہے، اس کے واقعات کے تذکرے کو ہم عبادت ضرور کہتے ہیں، ہم اس کو عبادت اور اس کو محبت بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو نمونہ نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ کرنا ہر ایک کے لیے ممکنات میں سے نہیں۔ پیر کو کوئی نہیں آ سکتا، صبح ساجد میں زور لگا کر خود کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، اپنے گھر میں بچہ پیدا نہیں کر سکتا، مکہ کی سرزمین میں کوئی خود نہیں پیدا ہو سکتا، جبل غنم پر جا کر بکریاں بچپن میں کوئی نہیں چلا سکتا، سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر بچپن میں جا کر کوئی وقت نہیں گزار سکتا، وہ حضور کے ساتھ خاص ہیں۔ البتہ نبوت ملنے کے بعد اب حضور ساری امت کے لیے آئیڈیل ہے، حضور ساری امت کے لیے بولو آئیڈیل ہے، تا قیامت تک کے انسانوں کو ایک نمونہ دیا گیا ہے۔ اس لیے اب جب نمونہ دیا گیا تو کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے تمہارے نبی کی سیرت، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آؤ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں تم نے محبوب بننا ہے تو میرے آقا کے جیسے کام کرو، جیسے انہوں نے بول بولے ویسے بول بولو، جیسے انہوں نے افعال کیے ویسے افعال کرو، جیسے حالات زندگی ان کے تھے ویسے حالات زندگی بنا لو، تمہارے کو میں دنیا میں بھی اپنا محبوب بنا لوں گا، آخرت میں بھی اپنا محبوب۔ اس لیے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک پہچانے جا رہے ہیں، اس لیے اس پر کسی کو اشکال نہیں تھا۔ اس لیے محمد بن عبداللہ کی خوشی ابو لہب نے بھی منائی، لیکن جب وہی محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ بنے تو کیا حشر کیا اس نے، کیا طوفان بدتمیزی کھڑی کری کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا نام لے کر قرآن میں بددعا اتارنی پڑی۔ تو نبی کی زندگی نبوت کے بعد کی امت کے لیے آئیڈیل ہوا کرتی ہے اور اس کو فالو کرنے کا حکم ہے، وہ ہے نمونہ۔
تذکرے تو سارے ہو رہے ہیں، حضور یوں آئے، ایسے پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ایسے روشنی آئی، ایسے جو ہے وہ آگ کا قدا جو ہے بجھ گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اس مہینے میں برکت آ گئی، اس دن میں برکت آ گئی، سب کچھ اپنی جگہ سر آنکھوں پر، بالکل سر آنکھوں پر قبول. لیکن اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ کو اس شان والا بنا کر جو بچپن سے بھیجا تھا، وہ تو اس لیے بھیجا تھا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ بنے، اور نبوت ملنے کے بعد کی زندگی کو تم اپنے لیے نمونہ تصور کر کے جیسا کرو، تاکہ جیسے یہ میرے محبوب ہیں تم بھی میرے محبوب بن جاؤ. وہ کرنے کو تیار ہے. شادی اپنی مرضی سے، کاروبار اپنی مرضی سے، شکل و صورت اپنی مرضی سے، لباس اپنی مرضی سے، کھانے پینے کا طریقہ اپنی مرضی سے، سارا کچھ اپنی مرضی اپنی مرضی اپنی مرضی. بس حضور کی پیدائش اور بچپن کے کچھ واقعات کا تذکرہ کیا، بولا ملا دو، ختم. اس کا نام ملا دو. کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ. کیونکہ نبوت سے پہلے کی زندگی میں تو نہ نماز تھی، 40 سال تک بولو نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکات تھا، صرف کیا تھا؟ حالات. تو اس لیے بھائی اگر نبوت سے پہلے کی زمانے، پہلے کی جو وقت ہے، اگر آپ اس کو بیس بنائیں گے تو اس میں تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ جہاد ہے. لہٰذا یہ سب کچھ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اور اگر آپ آئیں گے کہ نہیں، ہم تو مکی زندگی کو اور مدنی زندگی کو، ان 13 سالوں کو اور ان 10 سالوں کو ہم نمونہ بنا رہے ہیں، یہ مجھے دے دیجئے بھائی. یہ میرا پورا بیان آپ کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے، مجھے دے دیجئے، میں اس کا خود اعلان کر دوں گا بعد میں. نہیں بس یہ آپ دے دیجئے، بیٹھ جائیے، مہربانی ہوگی آپ کی. کہ کسی بھائی کی چابی ہے، بھائی یہ ہو تو یہاں سے لے لیں، ممبر سے نماز کے بعد یہاں رکھی ہوئی ہے. تو حضور کی زندگی کا وہ حصہ جو بعد نبوت ہے وہ نمونہ ہے. اب اس نمونے کے مطابق ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بنانا ہے، اس کو معلوم کریں. یہ ایک ہمارا موضوع ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس پر انشاءاللہ بڑی مہینوں کی تقریر اللہ نے چاہا تو ہو سکتی ہے، اور حضور کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو اجاگر کیا جا سکتا ہے. صحابہ نے چونکہ عملاً کر کے دکھایا، اس لیے میرے بھائیو وہ کامیاب ہوگا. اور ایسا عمل کہ میں حیران ہوں. عبادت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو کر رہے ہیں، ورنہ کرنے کو تیار نہیں. اس آیت کے تحت علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کتنی حدیثیں نکل کی ہیں. میں آپ کو ایک سنا دیتا ہوں، وقت ہو چکا ہے میرا، آگے پھر اور سناؤں میں انشاءاللہ زندگی رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود پر طواف کرتے ہوئے حجر اسود پر پہنچے اور سر جھکا کر ایسے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر تک حجر اسود، اب تو رش ہوتا ہے نا، پہلے رش نہیں ہوتا تھا، تو حجر اسود پر ایسے سر ٹیک کے تھوڑی دیر کے لیے اس حلقے کے اوپر پھر سر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس حجر اسود سے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے یا حجر انک حجر لا تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت. اے حجر اسود دیکھ، تو یاد رکھ کہ تو ایک پتھر ہے. اے حجر تو واقعی حجر ہے، تو پتھر ہے، نہ تجھ میں نفع دینے کی صلاحیت ہے، نہ تجھ میں نقصان دینے کی صلاحیت ہے. اور اگر میں نے پیارے آقا محمد الرسول اللہ کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو عمر طواف کے دوران تیرا بوسہ نہ لیتا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم مومنین کے لیے تو نبی کی زندگی میں نمونہ ہے. تیرا بوسہ میں اس لیے لے رہا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے، ورنہ عمر کا عقیدہ یہ ہے، عمر کے دل کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نافع اور ضار نہیں ہے. ساری کائنات میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. اگر نافع ہے تو اللہ کی ذات، اور ضار ہے تو اللہ کی ذات ہے. تو پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. میں نے محمد رسول اللہ کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں. اور ہمارے نبی کی زندگی میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے نمونہ بنو. ایسی بہت ساری حدیثیں انشاءاللہ سناؤں گا. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللہ اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے یا اللہ تمام پریشانیوں کو تمام کی تمام یا اللہ تو وقت کو دور فرما اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما ساری امت مسلمہ کے ساتھ دستگیری کا معاملہ فرما اے اللہ تو اپنے فضل کرم احسان سے ہمارے جماعت المبارک کے اجتماع کو قبول فرما جتنے نمازیوں نے آ کر یہاں پر نماز ادا کی ہے یا اللہ تمام ساجدین کے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما اس جامع مسجد باب الاسلام کو حقیقت کے اندر اسلام کا دروازہ بنا اور یا اللہ یہاں سے اسلام کے چشموں کو جاری فرما اور یا اللہ اس مرکز اسلام کو تو اپنے فضل سے پوری دنیا کے اندر یا اللہ دین کی خدمت کے اعتبار سے شہرت عطا فرما ساری دنیا کے اندر یہاں سے دین کے چشموں کو جاری فرما قرآن و سنت کے چشموں کو یہاں سے جاری فرما تبلیغ و دعوت کے چشموں کو یہاں سے جاری فرما تزکیہ کے چشموں کو یہاں سے جاری فرما تعلیم و تعلم کے چشموں کو یہاں سے جاری فرما یا اللہ تو اپنے فضل سے اس مرکز اسلام کی ہر قسم کی آفتوں سے حفاظت فرما آسمانی زمینی یا اللہ جتنی بھی آفتیں ان تمام آفتوں سے عذابات کی شکلوں سے یا اللہ سب سے حفاظت عطا فرما اور یا اللہ یہاں کے تمام مسلمانوں کو یا اللہ اپنے فضل کرم احسان سے اس مرکز اسلام کے ساتھ وابستگی اور تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو موافق ہیں ان کی موافقتوں میں خوب خوب اضافہ فرما جو مخالف ہیں ان مخالفوں کے اندر بھی موافقت کی فضاؤں کو اپنے فضل سے پیدا فرما اور یا اللہ مثبت نگاہ اور مثبت سوچ رکھنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرما اپنے فضل سے منفی سوچ رکھنے والے مسلمانوں کی سوچوں کو تبدیل فرما یا اللہ تو اپنے فضل سے اس جامع مسجد باب الاسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما اللہ اپنے فضل سے اس کے لیے اسباب تو ہمیں غیب سے عطا فرما اپنے خزانوں کے دروازے ہماری طرف کشادہ فرما حلال پاکیزہ روزی سے یا اللہ اس کے انتظامات فرما حرام اور یا اللہ شبہ کے مال سے حفاظت فرما یا اللہ تو اپنے فضل کرم احسان سے ہماری مدد فرما ہم سے اپنے دین کا کام لے اپنے مراکز کے کام ہم سے لے یا اللہ تو اپنے فضل کرم احسان سے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما کچھ بھائیوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے پرچے لکھے ہیں یا اللہ تم تمام کے تمام بھائیوں کو صحت عطا فرما جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزیاں عطا فرما یا اللہ ہمارے مردوں کو ہماری عورتوں کو ہمارے بچے بوڑھوں کو سب کو صحت عطا فرما حاضرین مجلس میں جو ہمارے بھائی بیمار موجود ہوں یا اللہ تو اپنے فضل سے ان کو صحت عطا فرما اپنے فضل سے صحت کلیہ کی دولت سے مالا مال فرما اور صحت اور تندرستی اور توانائی کو اپنی طاعات میں اپنی یاد میں لگانے کی توفیق عطا فرما اسلام پر ہمارے کو زندگی عطا فرما اور یا اللہ تو اپنے فضل سے جب ہمیں موت عطا فرما تو ہم سب مسلمانوں کی زبانوں پر آخری وقت میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری فرما اپنی ملاقات میں خوب خوب برکتیں عطا فرما اپنی ملاقات میں شوق عطا فرما اپنی رضا پر زندگی عطا فرما اپنی رضا پر موت عطا فرما سچا اور صحیح اسلام عطا فرما صحیح عقیدہ عطا فرما سنتوں والی زندگی عطا فرما بدعات سے نفرت عطا فرما توحید والی زندگی عطا فرما شرک سے نفرت عطا فرما اپنے فضل کرم احسان سے ہمیں حلال پاکیزہ روزیاں عطا فرما ہمارے روزگاروں میں برکتوں کو پیدا فرما یا اللہ جو روزی ہمیں دے اس میں تو برکت کو عطا فرما اپنے فضل سے لقمہ حرام سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما 5 وقت نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما حج بیت اللہ کی بار بار کی سعادت عطا فرما حج بیت اللہ کی بار بار کی سعادت عطا فرما حرمین شریفین کی بار بار زیارت عطا فرما دنیا میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرما اور یا اللہ قیامت کے دن بھی حضور کی نسبت کی وجہ سے ہماری بخشش فرما
آپ کے مبارک حوض کوثر کا پانی عطا فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سیراب ہونے کی سعادت عطا فرما، آپ کی شفاعت صغرا اور کبرا دونوں عطا فرما، میزان پر آسانی فرما، پل صراط پر آسانی فرما، جنت کا داخلہ بغیر حساب و کتاب کے طے فرما، جنت کے اندر اپنا دیدار عام عطا فرما، دیدار خاص عطا فرما، اپنے فضل کرم احسان سے اللہ تو ہماری دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اور ہماری آخرت کی پریشانیوں کو بھی تو دور فرما۔ مولا کریم ساری دنیا کے مسلمانوں کو متحد فرما، ملت وحدت عطا فرما، کلمہ وحدت عطا فرما، قرآن سے ہماری وابستگی اور تعلق کو قائم فرما، اپنے فضل کرم احسان سے ملک پاکستان کو مستحکم فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، شہر کراچی کی حفاظت فرما، یہاں کے مکین اور مکانوں کی حفاظت فرما، یہاں کے رہائشیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، لسانیت کا جذبہ نکال دے، قومیت کے جذبے کو ختم فرما، مال کے جذبوں کو ختم فرما، عہدوں کے جذبوں کو ختم فرما، ملک کے جذبے کو ختم فرما، ہمارے اندر اسلام کا جذبہ زندہ فرما، اسلام کا جذبہ عطا فرما۔ یا